اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو خواتین ایک دوسرے کے خلاف ضرور باتیں کرتی ہیں، ہاں ایک دوسرے کا راستہ کاٹتی بھی ہیں، جیلسی بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتا ہے، جلن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا مردوں میں نہیں ہوتا؟ یہ تو ایک نیگیٹیوٹی کا ایموشن ہے نا، یہ تو عورت اور مرد سب میں پایا جاتا ہے. تو مرد اگر ایک دوسرے کا، میں نے کل رات کو شو کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، نوری بھائی تو بخدا یہاں پہ سب گواہی دیں گے، میں نے سب سے پوچھا کہ ایز اے مین، ایک مرد ہونے کے ناطے آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ تو سب نے ایک ہی بات تقریباً گھما پھرا کے کی، اور وہ یہ کہی کہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے، ان کو تھپکی دینے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں، اور کاٹنے والا دوسرا آدمی ہوتا ہے. کیوں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو برائی کے کام ہیں، جو ظلم کے کام ہیں، جو ایک دوسرے سے کھچاؤ کے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، چھوڑ دو، یہ میرے رب کا حکم ہے. اور ایک مسلمان کی عزت، تکریم، توقیر، اس کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس، اس کا کیلیبر کس طرح کا ہے. آئیے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو خانہ کعبہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں، رحمت للعالمین طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ پہ کر رہے ہیں. اور خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے، طواف خانہ کعبہ میں ہی ہوتا ہے. میں یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور یہاں میں مثال دوں گا، پھر میں اپنی بات کروں گا. اللہ آپ کو لے کے جائے خانہ کعبہ میں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ بارش برس رہی ہو، رحمت کی بارش ہو رہی ہو. خانہ کعبہ پہ ایک پرنالہ ہے جسے مزاب رحمت کہتے ہیں، اور مزاب رحمت سے پانی ٹپک رہا ہو اور آپ کے جسموں میں جا رہا ہو، آپ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہے ہو. اور جس طرح پانی برستا ہے تو میل گرتا ہے، اس طرح آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی ولایت و قرب میں آ چکے ہوں، اور پروانہ جاری ہو جائے، اے بندے خدا ہم نے تجھے معاف کر دیا. مزاب رحمت کا رخ ہے گنبد خضرا کی طرح. خانہ کعبہ پہ جو مزاب رحمت ہے اس کا رخ کس کی طرح ہے؟ گنبد خضرا کی طرف. اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو میرے رسول طواف کر رہے ہیں. اب حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسے چوم لے، وہ حجر اسود کل قیامت میں کہا پروردگار اس نے چوما ہے، یہ محمد رسول اللہ والا شفاعت کرے گا. اللہ کے نبی نے ایسا اشارہ کیا ہے حجر اسود تو جنتی ہے، تو مقام والا ہے، تیری عزت ہے، تیری توقیر ہے. تجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توقیر محمد رسول اللہ کے چاہنے والے کی ہے، مسلمان کی ہے. تو آپ کیسے ہو سکتا؟ اب میں ناظرین آپ کو ایک جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں. یاد رکھیے گا یہ حسد آئی کہاں سے، خود نمائی آئی کہاں سے، ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ آیا کہاں سے، ذلیل کرنے کا جذبہ آیا کہاں سے. اب میں اگر قرآن سے پوچھوں تو قرآن بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو وہ عزازیل جو کروڑوں سال سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا، جب اللہ نے حضرت آدم کو عزت دی اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تو حضرت آدم جو ابھی بنے ہوئے پوری کائنات کا علم بتانا شروع کر دیا، تمام چیزوں علم بتانا شروع کیا. تو شیطان میں جیلسی آئی، خود نمائی، اور وہ یہ سمجھنے لگا یہ جو سیٹ میری تھی، یہ جو سیٹ میری تھی مجھے چھین کر اللہ نے نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی. وہ یہ بھول گیا مالک کا حکم تھا، سجدہ کر دیتا، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے. یاد رکھیے گا ناظرین، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیچھے ہٹنے سے، گرنے سے آپ صاحب عزت ہو جائیں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع، اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرماتا ہے جو تواضع کرتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے، جو انکساری کرتا ہے، جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. اور جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود
ذلیل نہ ہو جائے, وہ خود گر نہ جائے. یاد رکھیے گا اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اس کو چاہتا ہے جس میں جذبہ یہ ہو, آپ آئیے, آپ بیٹھ جائیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یہ حدیث سنیں پھر میں بات ختم کروں گا. ناظرین, میرا رب کس طرح راضی ہو جاتا ہے. آج جنگ اس سیٹ کی ہے نا, یہ میں اس پہ بیٹھ جاؤں, میں ان سے سیٹ کھینچ لوں, یہ ہٹ جائیں, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو چاہے عزت دے. کچھ لوگ, میں مثال دیتا ہوں, اس ٹرانسمیشن میں یا ٹی وی چینلز پہ آپ 30 سال آتے ہیں, کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا, لیکن وہ چاہتا ہے 1 سیکنڈ میں شہرت دے دیتا ہے. اور شہرت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے, شہرت وہ ہوتی ہے جو دلوں میں آ جائے. شہرت وہ ہوتی ہے ناظرین کہ جب آپ آئیں تو لوگ کہیں بڑا اچھا انسان ہے, نعم العبد, بڑا پیارا انسان ہے. اور شہرت ایسی بھی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ آتا ہے تو ٹائم خراب ہو جاتا ہے. شہرت ان کے پاس بھی ہے, شہرت آپ کے پاس بھی ہے. ایک شہرت وہ ہوتی ہے جو فرشتوں میں ہوتی ہے, جو ہمیشہ رہتی ہے. اب میں آپ کو حدیث اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہاں تو سیٹ کی جنگ ہے نا, میں آپ کو سناتا ہوں نبی اسلام کی حدیث. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, سامنے سلمان بن فارسی, جن کو میرے نبی نے کہا میری اہل بیت میں سے, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ آ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹک لگا کے بیٹھے, تو تکیہ تھا, تکیہ سے کہا کہ یہ نے آپ پیش کر دیا, عزت دی. اس پہ حضرت سلمان فارسی نے کہا وجبت, تم پہ واجب ہو گئی. آقا عمر بن خطاب نے کہا ما وجبت یا سلمان, کیا واجب ہو؟ فرمایا الجنت, تم پہ جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا کیسے واجب ہو گئی؟ فرمایا اس لیے میں نے رسول اللہ سے خود اپنے سمعت رسول اللہ, میں نے خود سنا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے کسی مسلمان بھائی کا احترام اکرام کرتے ہوئے اپنا تکیہ پیش کر دیتا ہے, اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے. او بھائی, زندگی چند دنوں کی ہے. آپ کی عزت, آپ کی شہرت, آپ کی دولت, آپ کی گاڑی, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کا منصب, سب یہ رہ جائے گا. اور بھائی کبھی کسی مردے سے پوچھو آپ کا اکاؤنٹ جا رہا ہے, آپ کا بینک بیلنس آپ کے ساتھ ہے, آپ کی گاڑیاں ہیں. اب 2 چیزیں ہیں ناظرین, ورثہ کے پاس مال رہ جاتا ہے اور بندہ اعمال لے کے جاتا ہے, اس کو اعمال کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ جو مہینہ ہے, یہ مہینہ ہے اعمال کا. ہم سب نے مال کا سمجھ لیا, کتنی بڑی غلطی ہے, ہم نے مال کا سمجھ لیا. اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو مال کے چکر میں نہیں, اعمال کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ ہر کسی کو عزت دے دیں جبھی. ناظرین, اب آخری بات ذہن میں رکھیے گا. حسان بھائی, آپ کو بغداد کے گورنر کا نام معلوم ہے؟ آپ کو دہلی کے ایم پی اے کا نام معلوم ہے؟ ہمارے بھائی ماشاءاللہ آغا صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں. آپ کو اس وقت لاہور کے ایم پی ایس کے نام معلوم ہے؟ بالکل بھی نہیں. جو زندہ ہے ان کا نام نہیں. بچے سے پوچھو لاہور میں کون رہتا ہے, وہ کہتے ہیں داتا رہتا ہے. بغداد میں غوث اعظم رہتے ہیں, کربلا میں حسین رہتے ہیں, نجف میں مولا علی رہتے ہیں. یہ ہے زندہ کرامت. جو زندہ ہے ان کا نام نہیں, جو جا چکے ان کا آج بھی نام ہے, کیونکہ وہ عزت دیتے تھے. کیا بات ہے, جیئے جیئے, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرہ, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں جو ہے نا, ظاہر سی باتیں یہاں سے نہیں بولتے, یہاں سے بولتے, اسی لیے ایسی بات نکلتی. اور وہ لوگ جو دوسروں کی تکلیفوں کا سبب بنتے صرف رزق کے لیے, صرف مال کے لیے, تو وہ یاد رکھے کہ پروردگار فرماتا ہے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا رزق تم تک پہنچ نہیں جائے گا, تمہارے حصے کا نوالا تم تک پہنچ نہیں جائے گا, اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی اس سے اللہ کو تکلیف. کدھر جائیں گے وہ لوگ, کہاں جائیں گے وہ لوگ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ تو خدا را نفرتیں نہ پھیلائیے, محبتیں پھیلائیے. لڑوانے والے نہ بنے, صلح کرانے والے بنے, جنگ کرنے والے نہ بنے, امن کرنے والے بنے, لوگوں کو جدا کروانے والے نہ بنے, ملوانے والے بنے. امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, صرف ظلم کرنا یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو مار دیا جائے, کسی کا حق چھیننا بھی ظلم ہے.